بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج جب مسلمانوں کی حالت ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے مذہب میں جو چیزیں منع کی گئی ہے اس چیز کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک دل رکھنے والے مسلمان کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج بھی مسلمان اپنا نام سلمان رکھے ہوئے ہیں، سلیم، اسلم، لیکن صحیح طور پر مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہمارے اعمال اس قدر پلید ہو چکے ہیں، اس قدر گندے ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کو ایک دن اٹھنے کا یقین ہے، ایک دن اپنے دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر نہیں جاتے۔ آج کی بڑی بڑی برائیوں میں سے ایک برائی جو بہت زور و شور سے چل رہی ہے وہ فضول خرچی اور اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ناشکرا کہا اور اس سے پہلے کہا کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ اس کے بھائی ہے۔ گویا جس طرح شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یہ لوگ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں اور اس کے بھائی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں اور فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو لیکن اتنی قرآنی آیتیں اور حدیثیں ہونے کے باوجود بھی ہم ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم بدلے اور ان گناہوں کے دلدل سے باہر آئے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج نوجوان برتھ ڈے سیلیبریشن کے نام پر کتنا اسراف کر رہے ہیں۔ 500-100 روپے کے کیک لا کر اس کو منہ پر ملا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ بتائیے یہ اسراف ہے کہ نہیں ہے؟ جس مذہب میں یہ تک کہا گیا ہے کہ بندہ جو ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے ایک کٹورا تو اس کا بھی قیامت کے دن سوال، تو اس مذہب کا ماننے والا اس طرح کیسے فضول خرچی کر سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک میں موجود ہے کہ بندہ جو ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے اس کا بھی سوال قیامت کے دن ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جو خیر کرے گا، بھلائی نیکی کرے گا، وہ قیامت کے دن اسے دیکھے گا۔ جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا اسے قیامت کے دن دیکھے گا۔ تو ہمیں کیا یہ آیتیں نظر نہیں آتی؟ آج وہ لوگ جو پارٹیز کے نام پر فضول خرچی کر رہے ہیں، برتھ ڈے سیلیبریشن کے نام پہ آج مسلمان اپنے اسٹیٹس رکھ رہے ہیں، اسٹیٹس پہ ڈال رہے ہیں، باقاعدہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو دکھا بھی رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ آج دنیا میں بھوک سے لوگ نہیں مر رہے ہیں؟ کیا بھوک سے لوگوں کی جانیں نہیں جا رہی جو آپ اتنا فضول خرچ کر رہے ہو؟ ارے اپنے اسلاف کو تو کبھی دیکھ لیا ہوتا، کبھی یہ سوچ لیا ہوتا کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے گزرے ہوئے بزرگ کیسے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فاقے سے تھے، 3 دن گزر گئے، آپ فاقے میں تھے، تو آپ کے سامنے کچھ دیر بعد کھانا لا کر رکھا گیا، روٹی رکھی گئی، تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے کہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اگر یہ جو کھانا میرے سامنے رکھا ہوا اگر یہ حرام کا ہے تو مجھے اس کی سزا دی جائے گی، اور اگر یہ جائز طریقے سے کمایا ہوا کھانا ہے اور یہ جائز کھانا ہے تو اس کی پرسش مجھ سے ہوگی، اس کا سوال مجھ سے کیا جائے گا۔ اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ جس کو حلال پر پرسش کی جاتی ہے اور حرام پر عذاب دیا جاتے ہیں وہ بندے کو تو رونا چاہیے۔ تو آپ کی داڑھی بھیگ گئی روتے روتے۔ بتاؤ، جو سارے ولیوں کے امام ہیں وہ تو اللہ کی نعمتوں پر رو رہے ہیں کہ ہم سے اس کا کہیں سوال نہ کر لیا جائے، جائز نعمت جو جائز طریقے سے کمائی گئی ہے اور جو 3 دن بھوکا رہنے کے بعد کھائی جا رہی ہے اس پر بھی وہ تو رو رہے ہیں۔ لیکن آج ہم 3 وقت پورا کھا کر بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اسے پھینک رہے ہیں، چاہے وہ کیک ہو چاہے دوسری چیز ہو کھانے کی، اس کو پھینکنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ لوگ سمجھے، ایک مرتبہ ایک اللہ کے ولی تھے، غالباً حضرت حاتم اعصم تھے، آپ کو شہر کے امیر نے دعوت دیا اور کہا کہ حضرت آپ ہماری دعوت پر آئیے۔ حضرت نے منع کیا لیکن اس نے اصرار کیا، فورس کیا، تو حضرت جو ہے اس کی دعوت میں 2 شرط کے بعد کہ 2 شرط میں رکھتا ہوں تمہارے پاس، پھر اس کے بعد اگر تم قبول کرو تو میں دعوت میں آؤں گا۔ تو اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا اور جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ تو وہ شخص جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ ہماری دعوت میں آئیے۔ تو حضرت جب اس کی دعوت میں جاتے ہیں تو جہاں لوگوں کی چپل اور جوتے رکھے ہوتے ہیں حضرت وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ امیر شخص دیکھتا ہے تو بڑا اسے افسوس ہوتا ہے کہ حضرت یہاں پر بیٹھ گئے اور میں اٹھا بھی نہیں سکتا حضرت کو، کیونکہ حضرت کی شرط یہ تھی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔
اس کے بعد حضرت جو ہے اپنے آستین میں سے سوکھی روٹی نکالتے اور پانی سے کھانا تناول فرمانے لگ جاتے ہیں۔ وہ شخص دیکھ کر حیرت رہ جاتا ہے، اسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہائے کہ اتنے قسم کے کھانے رکھے ہوئے اور حضرت اپنی سوکھی روٹی نکال کر کھا رہے۔ تو اس نے حضرت کو کہا کہ حضرت آپ اتنے قسم کے کھانے رکھے ہوئے، آپ یہ تناول فرما لیں۔ حضرت نے کہا نہیں، میں تو اس چیز کا حساب نہیں دے سکتا کہ جو قسم کے تم نے کھانے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ کو جب اصرار کیا جاتا ہے، فورس کیا جاتا ہے، تو آپ وہاں سے اٹھ کر جلتی ہوئی کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جلتی ہوئی کڑھائی میں بھی نہ آپ کے پیر جلتے ہیں نہ آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ وہاں سے باہر آتے ہیں کئی دیر کھڑے رہنے کے بعد، اور پھر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم دنیا میں ایک جلتی ہوئی کڑھائی پر مجھے دیکھ کر حیرت کر رہے ہو، بتاؤ جب قیامت کے دن سورج 1.25 میل پر ہوگا اور آگ برسارا ہوگا، تابے کی زمین ہوگی، تم کیسے اس پر کھڑے ہو کر اپنے نعمتوں کا حساب دے سکو گے؟ آج تم اس کڑھائی پر کھڑے نہیں ہو سکتے اس دنیا میں، تو کیسے اس گرمی کو برداشت کر سکو گے؟ کس طرح سے برداشت کر سکتے ہو؟ اس واقعے سے ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ اللہ کے ولی کیسے ہوا کرتے تھے، انہیں اپنے حساب کا بڑا خوف ہوا کرتا تھا۔ یعنی جو جنتی ہیں ان کو تو اتنا خوف ہو، اور جو ہمارے اعمال خراب، ہمارے اعمال کے اندر کتنی چیزیں ملاوٹ ہو چکی ہیں، کیا ہم اس پر غور کرتے ہیں؟ لیکن ہمیں تو دوستوں کی پارٹیز سے مطلب ہے، ہمیں برتھ ڈے منانا ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں کہ فرشتے ہمارے کاندھوں پر لکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں کہ ہمیں پلسرات سے گزرنا ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں کہ ہمیں میزان پر اپنا اعمال نامہ رکھنا ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر میں کیا ہوگا، کیا نور آئے گا یا اندھیرا آئے گا، ہمیں کیا خوف ہے اس بات کا؟ تو جتنے لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، کیک کو اپنے آپس پہ لڑ رہے ہیں، منہ پر مار رہے ہیں اور برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ غور کریں کہ آپ سے ایک ایک پائی کا حساب ہونے والا ہے، آپ سے ایک ایک پائی کا حساب وصول کیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اپنی جوانی میں کیا کیا، اپنے بڑھاپے میں کیا کیا، اپنے بچپن میں، بالغ ہونے کے بعد اپنی جوانی میں کیا کیا۔ تو کیا جواب دیں گے ان سوالوں کا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے آج وقت ہے، ابھی ہمارے پاس زندگی کے لمحے بچے ہیں، آج توبہ کر لے، جنہوں نے ایسا کیا ہے وہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں خلوص دل کے ساتھ توبہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑ دے، اور جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اس کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا اور سارا حساب ہونے والا ہے۔ یہ زندگی تو آزمانے کے لیے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہیں پیسہ دیا جائے گا، تمہیں مال و دولت دی جائے گی، تم اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تم اس مال و دولت سے کہیں کہ خرید کر لا کر اپنے گھر میں اس کا اسراف تو نہیں کرتے ہو، کہیں تم اس مال و دولت سے کھانوں کا اسراف تو نہیں کرتے ہو، پانی کا اسراف تو نہیں کرتے ہو۔ اسی طرح جو لوگ الیکٹریسٹی کا اسراف کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، روم کے اندر فین چل رہا ہے، کوئی نہیں ہے، ٹیوب لائٹ جل رہا ہے، کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں کپڑے دھواں کرتی ہیں، وہاں پر پانی بہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دھیان وہاں پر نہیں ہوتا، پانی اسی طرح کا بہہ رہا ہے، تو یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ اور پانی جو کہ انسان کی بیسک نیڈس میں سے ہے، ضروری چیزوں میں سے ہے، کئی گاؤں ایسے جہاں پر پانی نہیں آتا، ان کو کئی کلومیٹرز دور جا کر پانی لانا پڑتا ہے، لیکن ہمیں افسوس نہیں، ہمیں نعمت اسی طرح گھر کے نل میں مل رہی ہے تو ہم اس کو اسراف کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے ہم کو ڈرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا